بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ جو ابو مطیع البلخی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا انتہائی پختہ عقیدہ رکھتے تھے، اور اس شخص کے تعلق سے جو یہ کہتا ہے کہ معلوم نہیں اللہ عرش پر ہے کہ کہاں ہے، اور اگر عرش پر ہے تو اس کا عرش آسمان کے اوپر ہے کہ زمین کے اوپر ہے، ایسا آدمی مشرک ہے۔ یہ جو واضح عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ابو اسماعیل انصاری انہروی امام خراسان نے، جو ماشاءاللہ اہل کلام پر، مناطقہ فلاسفہ پر، معتزلہ جہمیہ پر سیف قاطع اور سیف برہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی کتاب الفاروق میں ہے۔ ماشاءاللہ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ابو اسماعیل انصاری الہروی صاحب سنت ہے، اور حدیثوں کو بیان کرتے تھے تو باقاعدہ سندوں کے ساتھ بیان کرتے تھے، حافظ حدیث تھے۔ ان کی کتاب مطبوعہ شکل میں تو نہیں ہے، شاید کہیں مخطوطہ شکل میں ہو تو ہو، یا ممکن ہے کہ دست برد زمانہ کی شکار ہو گئی ہو، لیکن الحمدللہ اس کتاب کے نقول ثقات علماء نے اپنی کتابوں میں پیش کیے۔ چنانچہ یہی عقیدہ جو ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو مطیع البلخی سے امام ابو حنیفہ کے تعلق سے نقل کیا ہے، اس کو حافظ ذہبی نے اپنی کتاب العلو، کتاب العلو للعلی العظیم کے اندر ہو بہو نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو کافی کہتے تھے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، یا اس کا عرش معلوم نہیں زمین پر ہے کہ آسمان پر ہے۔ اللہ کا عرش فوق سبع سماوات ہے۔ اس عقیدے کو خود امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کتاب العلو کے اندر، اور اسی عقیدے کو ابو العز صاحب شرح طحاویہ العقیدۃ الطحاویہ نے نقل کیا ہے بلا تبصرہ، کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے کہ اس کی سند کیسی ہے، کیا ہے، کتاب الفاروق نہیں پائی جا رہی ہے، یہ سند بے سند ہے، بے بنیاد ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اور خود ملا علی قاری نے بھی شرح الفقہ الاکبر کے اندر اس قول کو نقل کیا ہے بغیر کسی تبصرے کے۔ اور کتب احادیث کے اندر، کتب سیر کے اندر امام ابو یوسف کا بشر مریسی سے مناظرہ اور ان سے توبہ کرانے کا معاملہ صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے جو معتزلی تھا اس کے تعلق سے مشہور ہے۔ تو یوں آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ ابو العز حنفی نے، اسی طریقہ سے امام ذہبی نے کتاب العلو کے اندر، اور انہی کے حوالے سے، ابو العز کے حوالے سے دوسرے کتب عقائد کے مؤلفین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واضح اور صحیح عقیدہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے جو فوق سبع سماوات ہے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں سے بھی ایک لفظ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام جعفر بن طحاوی، ابو العز حنفی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ و مذہب نہیں ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ صرف اپنے کفریہ اور شرکیہ عقیدہ کو بچانے کے لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، زمین پر بھی ہوتا ہے، عرش پر بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ نقشبندی حضرات، یہ صوفی حضرات امام ابو حنیفہ کی طرف اس قول کی نسبت کو اس لیے مسترد کر دیتے ہیں کہ صاحب کتاب الفاروق کا وجود نہیں ہے، سندوں کا پتہ نہیں ہے، بے سند بات ہے، جبکہ ابو اسماعیل انصاری حروی ایک محدث آدمی تھے، سندوں کے ذریعے بیان کرتے تھے، اور ثقات علماء نے ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے۔ تو صرف کتاب نہیں پائی جا رہی ہے اور اس کی سند نہیں ہے، چونکہ اصل کتاب نہیں ہے، دست برد زمانہ کی شکار ہو گئی ہو، یا کہیں مخطوطہ شکل میں کسی مکتبے میں کہیں پڑی ہوئی ہو، اللہ لوگوں کے لیے اس کتاب
اور مطلع ہونا آسان کر دے. باقی ضم و علم الکلام و اہل کلام اور منطقیوں اور فلسفیوں کی مذمت میں ان کی کتاب، اور اسی طریقے سے کتاب التوحید وغیرہ ان کی مطبوعہ ہے ابو اسماعیل حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو ثقہ عالم تھے اور بڑے اچھے واعظ تھے. تو اس طریقے سے صرف کتاب الفاروق کے نہ پائے جانے کو بہانہ بنا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدہ اہل سنت والجماعت سے الگ رکھنا اور کہنا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ قول ہی صحیح نہیں ہے. تو بھئی اگر یہ قول صحیح نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے تعلق سے کیا عقیدہ ثابت ہے کتب حنفیہ میں، کتب عقائد کے اندر؟ وہ تو آپ بتائیے. اگر آپ نہیں بتاتے ہیں تو پھر جو چیز ہے اور ثقات علماء نے نقل کیا ہے اور بلا تبصرہ کی نقل کیا ہے تو اس کو تسلیم کیے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. تو اسی لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس فارمولے پر عمل مت کیجئے کہ صاحب کتاب الفاروق نہیں پائی جا رہی ہے، سند نہیں موجود ہے، بلا سند کے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم بلا سند کے گفتگو نہیں کر رہے. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ اہل سنت اس باب میں ثابت کرنے کے لیے انہی کی کتابوں سے، حنفی مسلک کے اعتقاد کی کتابوں سے، عقیدے کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، اور جس کو دوسرے بھی علماء نے، ذہبی جیسے علماء نے نقل کیا ہے. تو اس لیے اس پر اعتماد تو کرنا ہی پڑے گا. ظن المؤمنین خیرہ، ان کے متعلق تو اچھا گمان کرنا پڑے گا کہ یہ لوگ محقق علماء تھے، بے سند باتیں نقل نہیں کرتے تھے. تو اگر کسی کو انکار ہے اور بہانہ تلاش رہا ہے کہ کتاب الفاروق نہیں پائی جا رہی ہے اور سند نہیں ہے کہ کیسے بلخی، ابو مطیع البلخی اور اسماعیل حلبی کے درمیان یہ سند گئی ہے اور کیسے پہنچی ہے ان تک یہ کتاب اور یہ قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہی خود زحمت کر کے بتا دے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا استواء اللہ علی العرش کے تعلق سے. امام ابو یوسف کا کیا عقیدہ تھا؟ کیا ان کا عقیدہ بھی انہی نقش بندی صوفیوں کے طریقہ سے تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ تو وہی پیش کریں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین.